بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بشیر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی عدل و انصاف والا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے قانون میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بادشاہ ہمیشہ یہی کہتا کہ جو قومیں فیصلے کے وقت امیر اور غریبوں میں فرق رکھتی ہیں وہی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام تاریخ سے مٹ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ سفارتی تعلقات بنانے میں بہت مشہور تھا۔ اکثر اوقات اس ملک میں دوسرے ملک کے بادشاہ دورے پر آتے اور اسے بہت سے تحفے دے جاتے، اور رخصتی کے وقت وہ بادشاہ بھی ان کو بہت سے تحائف دے کر الوداع کرتا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ملکہ تھی۔ ملکہ کی خوبصورتی پاگل کر دینے والی تھی۔ تمام درباری ملکہ کی خوبصورتی کے عاشق تھے۔ بادشاہ سلامت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل وزیر تھا۔ وزیر اپنی عقل مندی میں اپنی مثال لائق تھا۔ بادشاہ سلامت ملک کے اہم امور سے اس وزیر سے ضرور رائے لیتا۔ ایک دفعہ پڑوسی ملک کا بادشاہ اس ملک کے دورے پر آیا۔ چند دن گزارنے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سلامت کو تحفے میں طوطا دیا اور کہا کہ یہ طوطا کوئی عام طوطا نہیں بلکہ شاہی طوطا ہے۔ یہ طوطا محل میں ہونے والی تمام سازشوں کے بارے میں بادشاہ سلامت کو بتائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی غلط فہمی میں آ کر اس طوطے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ بادشاہ نے طوطے کے لیے بہت ہی قیمتی پنجرہ تیار کروایا اور اس کو محل کے باغیچے میں رکھا گیا۔ وہ طوطا سارا دن محل میں پھرتا، لیکن جب اس کا دل کرتا تو وہ پنجرے میں جا کر بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس ملک کے تمام معاملات بادشاہ کے بنائے گئے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اس ملک کے لوگ بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب بادشاہ کا وہ نوجوان اور حسین و جمیل وزیر اپنی جوانی کے دور میں پہنچا تو ملکہ اس پر فدا ہو گئی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ بستری کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر بہت ہی شریف اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا میں اپنے بادشاہ سلامت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، اب مجھے جانے دے۔ لیکن پھر ملکہ کے حسن میں قید ہو گیا اور رات ملکہ اس نوجوان وزیر کو ایک علیحدہ کمرے میں بلاتی اور ساری رات اس کے ساتھ زنا کرتی۔ ایک دن ملکہ اس نوجوان وزیر کو لے کر ایک کمرے میں جا رہی تھی کہ اس طوطے کی نظر ملکہ اور وزیر پر پڑ گئی، لیکن ملکہ اور وزیر نے اس کو نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو طوطا بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور کہا حضور، ملکہ آپ کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر اسے بادشاہ کی بات یاد آ گئی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بلایا اور پوچھا کیا یہ طوطا سچ کہہ رہا ہے؟ تو ملکہ نے کہا کہ آپ کا یہ طوطا بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے طوطے سے پہلے کبھی آپ سے غداری کی تھی جو اب کروں گی۔ بادشاہ سلامت نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنے عقل کا استعمال کریں کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ کی یہ کوئی چال ہے اور طوطے کے ذریعے وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور پھر آپ کے ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ طوطا آپ کی جاسوسی کر کے اس بادشاہ کو ضرور بتاتا ہوگا۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا اور اس نے ملکہ کو کہا کہ تمہیں اپنی بات ثابت کرنی ہوگی۔ ملکہ نے کہا طوطے کی موجودگی میں میں اپنے وزیر سے اپنے ملک کے اہم امور پر بات کروں گی، اور اگر بات محل سے باہر گئی تو آپ سمجھ لینا کہ طوطا تو غدار ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں بعد اس ملک کے اہم امراض کی بات ساتھ والے ملک میں پہنچ گئی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اسی وقت تیز خنجر سے اس طوطے کی گردن اڑا دی اور ملکہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئی، لیکن طوطے کو مارنے کے بعد پھر بھی بادشاہ سلامت کو چین نہیں آیا اور اسی طرح بادشاہ سلامت کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ طوطا درخت پر بیٹھا رو رہا ہے۔
اس بے چینی میں بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ اٹھا تو دیکھا کہ ملکہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ چلتے چلتے بادشاہ کمرے کے پاس سے گزرا تو ملکہ وزیر کے ساتھ گناہ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت وہیں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں عورت کے شر سے نہیں بچ سکا۔ میں نے صرف اس عورت کی وجہ سے اپنے پڑوسی ملک کے دوست کے طوطے کو کھو دیا، بلکہ اپنے ایک قیمتی طوطے کو بھی کھو دیا جو میرا سب سے بڑا وفادار تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت ملکہ اور وزیر کو تمام رعایا کے سامنے سنگسار کر دیا، لیکن سنگسار کرنے سے پہلے بادشاہ نے پوچھا کہ وہ راز کی بات محل سے کیسے باہر گئی۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے ملکہ کے کہنے پر وہ بات محل سے باہر پہنچائی تھی، اور پھر سنگسار کرنے کے بعد ان دونوں کی لاشیں محل کے بڑے دروازے پر 15 دنوں تک لٹکتی رہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔